اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بگ برینز زعیم خان کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نئے برینز یوز ہو رہے ہیں، نئے ٹیکنالوجی اسٹریٹجیز یوز ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں اور نئے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ بی جے پی کے جو نریندر مودی صاحب ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے نئی کہانیاں گڑھی جاتی ہے۔ ڈرو راٹی جو ہے ایک زبردست یوٹیوبر ہے اور بہت ہی مشہور یوٹیوبر ہے، جو یہ ہے کہ ایک زبردست قسم کی انالیسس کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجیز کو بیان کرتے ہیں، کہ مودی سرکار کے جو یہ ہے کہ دور میں جو اسٹریٹجیز اس نے اپنائے تھے ہندوؤں کے خلاف، یا جو اسٹریٹجیز اس نے یوز کیے تھے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو بھی وہ ایک زبردست پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں، ہندوؤں کو بھی ایک زبردست پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کو علیحدہ بھی رکھتے ہیں۔ ہر کسی کے نفس کے حساب سے جو مودی صاحب جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، اسی حساب کو ڈرو راٹی جو ہوتے ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی اس نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جو اورنگزیب عالمگیر تھے یا جو مودی تھے، یہ دونوں ایک ہی سسٹم پہ چل رہے ہیں، ایک ہی اسٹریٹجی ہے۔ وہ بھی جاتے ہیں اور یہ ہے کہ جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس، اور ان کے لیے مسجدیں بنانا، ان کے لیے جو سپورٹس کرنا، ان کو اچھے اقدامات کرنا ان کے لیے، اور وہاں ہندوؤں کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بھڑکاتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ کہ ایسے رہیں کہ مسلمان آپ پر غالب نہ رہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے شعلہ بازیاں اور وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اس نے اس پکچر کو بھی ایکسپوز کیا ہوا ہے کہ یہ جو جتنے بھی وہاں جو شیواجی مہاراج ہیں اس کے قصے سنائے کہ اس کے جو فوج میں جو جرنل تھے وہ زیادہ تر جو تھے وہ مسلمان تھے، اور اسی طرح یہ کہ اورنگزیب کے جو جرنلز تھے یا جو کمانڈر تھے مین وہ بھی مسلمان تھے یا ہندو تھے، تو وہ ہندوؤں نے ان کو پلانی جگہ شکست دی تھی، لیکن ان کا کمانڈر جو بڑا تھا، بادشاہ تھا، وہ اورنگزیب تھا۔ اسی طرح جو دوسرا شیوجی مہاراج تھے وہ اس کے جو کمانڈر تھے وہ مسلمان تھے۔ تو اس چیز کو بھی اس نے ایکسپوز کیا کہ جو یہ جو ہندواتا ہے، یا اس کو کلچر سپلٹ کے نام سے وہ جو وہ مہم چلا رہے ہیں، کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو بڑی زبردست ایک ہیومنٹی کے تحت، ایک زبردست تجزیہ نگار کے تحت یا انالیسس جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ زبردست قسم طریقے سے اس چیز کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو جو انڈین میڈیا یا اس طرح جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ کے بندے ہیں، یا اس طرح جو ٹیم ہے، اس کو پاکستانی ایجنٹ کا نام دے رہے ہیں کہ اس کی وائف جو ہے وہ ایک یورپین ہے اور اس کا جو اصل نام ہے وہ زلیخا ہے، یا اس طرح یہ کہ کہانی بنا رہے ہیں، گڑھ رہے ہیں اس بیچارے کے لیے۔ اور کہانیاں تو زبردست قسم کی بن جاتی ہیں، وہ تو ڈائریکٹرز بھی ہیں، رائٹرز بھی ہیں، ان کی موویز کا بھی ہٹ اسی وجہ سے جا رہی ہیں کہ ان کی کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی زبردست قسم کی وہ بناتے ہیں، وہ پری پلان بنتے ہیں۔ ان کے پاس ہر طرح کے جو رائٹرز ہیں اور ہر طرح کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، وہ اس طرح پلوامہ اٹیک ہے یا اس طرح کی جو بھی اس طرح کی مہم جوئی کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے قوم کی مائنڈ بنانے کے لیے وہ ایک زبردست قسم کی ترکیب سوچتے ہیں، زبردست قسم کی آئیڈیا لاتے ہیں، اور وہی آئیڈیا وہ کلک بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک زبردست قسم کی ٹیم ہوتی ہے، اور وہی ٹیم فائنڈ کرتی ہے۔ فلم انڈسٹری، میڈیا انڈسٹری، وہ سب اس کے اپنے ہیں، ان کی جو یہ میڈیا انڈسٹری ہے وہ کافی بوسٹ پر ہے، تو وہاں پہ ایک زبردست قسم کے لکاری بھی موجود ہیں، ڈائریکٹر بھی موجود ہے، ایکٹرز بھی موجود ہیں۔ تو ان کے لیے ایسی کہانی تلاش کرنا، بنانا اور اس کو پروموٹ کرنا، یہ بھی آسان اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر آپ کیمپین پہ آ جاتے ہیں تو اس کو ڈی مارکیٹنگ اسٹنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے ایک مشہور شخص سے، آپ کسی مشہور شخص سے جو ہے اپنی نگیٹو مارکیٹنگ سٹارٹ کر لے، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ذہن میں صرف مودی ہوتا ہے، مودی کا پازیٹیو آسپیکٹس بھی ہوتا ہے اور مودی کا نگیٹو آسپیکٹس بھی ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ آپ کو مودی آپ کے مائنڈ میں بٹھایا جاتا ہے کہ اگر ہے تو مودی ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک انفلوئنسر کے طور پر اس کو بٹھایا جاتا ہے، تو اسے ڈی مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مارکیٹنگ سٹنٹ ہے، تو شاید یہ بھی ہو رہا ہو، لیکن
ابھی جو مطلب اس اسٹریٹجی میں یوز ہو رہا ہے وہ ڈرو راٹی جو ان کا مشہور یوٹیوبر ہے اور بہت زبردست اس کے ویوز آتے ہیں، پتہ نہیں ملینز میں اس کے ویوز ہوتے ہیں، تو اس کو یوز کیا گیا ہے۔ ابھی یہ پری پلان ہوتا ہے، یہ بگ برینز جو ہوتے ہیں ہر ملک کے ہوتے ہیں اور دنیا کے سطح پر بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس سسٹم کو انالائز کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، تو وہی اسٹریٹجی وہ یوز کرتے ہیں۔ ایز اے ڈی مارکیٹنگ بھی وہ ہو جاتے ہیں، ایسی کہانیاں وہ بنا لیتے ہیں کہ اس سے ان کا جو بندہ ہوتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے۔ یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتے رہتے ہیں، یہ ٹرمپ کے دور میں بھی ہوا ہے، یہ ہندوستان بھی یوز کر رہا ہے، یہ بنگلہ دیش بھی یوز کرتا ہے، یہ پاکستان بھی یوز کرتا ہے۔ سارے ممالک جہاں جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے، جہاں جہاں ڈیموکریسی پروان چڑھتی ہے، تو وہاں پہ یہ مارکیٹنگ سٹنٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ آباد رہیے، خوش رہیے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔